نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ افروز ہونے یعنی بیٹھنے کے انداز کا ذکر ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز میں استراحت یعنی آرام فرماتے تھے اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں. آج کا پہلا باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احادیث کے بیان میں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کے انداز کو ذکر کیا گیا. ہر ایسی حیت اور ہر ایسی کیفیت اور ہر ایسا انداز جس سے کبر، غرور اور تکبر کا اظہار ہو، اس انداز میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور جس سے عاجزی اور انکساری نمایاں ہو اس طریقے پر بیٹھنا مستحب بھی ہے اور اسے پسند کیا گیا ہے. اور بیٹھنے کے دوران سطر کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ بیٹھنے میں سطر کا خیال انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جس حیت اور کیفیت میں سطر کے کھلنے کا اندیشہ ہو تو فرمایا کہ اس کیفیت میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے. یہ وہ اصول ہیں جو فقہاء نے ذکر فرمائے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک پاؤں مبارک دوسرے پاؤں مبارک پر رکھے ہوئے یعنی دایاں پاؤں بائیں پاؤں پر رکھے ہوئے دیکھا. اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کی اور جو احادیث ذکر کی اس میں حضرت قیلہ بنت مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے مسجد نبوی میں اکڑوں بیٹھے ہوئے دیکھا. یہ میں ان کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ بیٹھنے کا انداز کیا ہے. فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی خشوع اور عاجزی کے ساتھ اس انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں خوف سے کانپنے لگ گئی. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے چت لیٹے ہوئے دیکھا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں سے پاؤں اور پیٹ کو ملا کر جکڑ لیتے یعنی گوٹ مار کر تشریف فرما ہوتے. دونوں رانیں کھڑی کر کے پیٹ کے ساتھ لگانا یعنی دونوں ہاتھوں سے احاطہ کر کے ان کو مضبوط کھڑا کرنا اور دونوں سرین پر ٹیک لگا کر بیٹھنا، یہ پہلا انداز ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ رانیں ہیں انہیں کھڑا کرنے کے بعد سینے کے ساتھ لگا لینا، پیٹ کے ساتھ دبا لینا، اور پھر اس انداز میں اور اس طریقے سے ہاتھوں کے دباؤ کے ساتھ ان رانوں کو پیٹ کے ساتھ مزید دبا کر بیٹھنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اور اکثر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں بیٹھا کرتے تھے. اکڑوں بیٹھنا، ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھنا، ہمارے ہاں اسے گوٹ مار کر بیٹھنے کو کہتے ہیں. یہ بھی اسی انداز ہی سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے میں نے ذکر کیا اس میں ہم سرین کے بل بیٹھتے ہیں، اور یہ جو دوسرا انداز بتایا گیا اس میں پاؤں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو بیٹھنے کا انداز تھا یہ تکلفاً نہیں تھا، بلکہ عادتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز میں بیٹھتے تھے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو کیفیات میں نے ذکر کی، اس کیفیت میں آپ نے کبھی کسی بڑے سلطان کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہو؟ اس انداز میں کبھی آپ نے کسی بڑے منصب پر فائز شخص کو دیکھا ہو کہ جناب وہ اپنی مسند سجا کر بیٹھا ہو اور لوگ اس کے پاس سوالات لے کر آ رہے ہوں اور وہ اس طرح سے اکڑوں مار کر بیٹھا ہو، یا وہ اس انداز میں سرین کے بل اپنے ہاتھوں کو، اپنی رانوں کو اور اپنے پیٹ کو ملا کر ہاتھوں سے جوڑ کر بیٹھا ہو؟ تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو بادشاہ اور سلاطین اپنے اپنے منصب اور اعزاز کے مطابق اپنے بیٹھنے کو اور اس کے اظہار کو قائم کرتے ہیں. مگر یہ جو سے بیان کیا نا حضرت قیلہ بنت مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ حضور کو جب میں نے اس کیفیت میں دیکھا تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا. یعنی عاجزی کے ساتھ بیٹھنے کا حضور کا ایسا انداز تھا کہ سیدہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی, مجھ پر خوف پیدا ہو گیا کہ کائنات کے تاجدار ہیں, سب سے بڑا منصب آپ کو حاصل ہے اور عاجزی کا یہ انداز اختیار کر رکھا ہے, تو پھر ہمیں کتنی زیادہ عاجزی کرنی چاہیے. کہتے ہیں یہ جب میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ نہ جانے ہم عاجزی اور انکساری کے معیار پر پورا اتر سکتے بھی ہیں یا کہ نہیں. اتنے بڑے منصب کا حامل جب عاجزی اور انکساری کے اس انداز کو اختیار کرے گا تو ہماری تو اس ذات کے سامنے حیثیت ہی نہیں. تو جب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری عاجزی تو بدرجہ کمال ہونی چاہیے. تو اس بات سے وہ خوف کھا گئی کہ ہم عاجزی اور انکساری کا وہ حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں جو ہمارے رب ذوالجلال کو مطلوب اور مقصود ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اسی انداز میں انداز نشست فرمایا کرتے تھے. اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے لیے علیحدہ کوئی مسند سجائی جائے. صحابہ جس مجلس میں جس انداز میں بیٹھا کرتے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان جلوہ افروز ہو جایا کرتے. حضور کے لیے الگ مسند نہیں سجائی جاتی تھی اور حضور علیہ السلام اسے پسند بھی نہیں فرمایا کرتے تھے. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب حضور علیہ السلام کی قد مبارک کا تذکرہ کیا, اگر بہت سارے لوگ یہاں پر ایک ہی قد کے بیٹھے ہوں اور ان میں سے کسی کا قد بڑا ہو تو باہر سے آنے والا فوراً دیکھ لے گا کہ جس شخص کا سر زیادہ اوپر نکلا ہوگا تو وہ جان لے گا کہ یہ قد میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو جہاں حضور علیہ السلام کے قد انور کا ذکر ہوا ہے تو وہاں تمام نے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نہ قد مبارک پست تھا نہ ہی بہت زیادہ بلند, ہاں بلندی کی طرف تھوڑا سا مائل تھا. یہ امام زرقانی کے الفاظ کہ بلند نہیں تھا مگر پست بھی نہیں تھا, تو بلندی کی جانب تھوڑا سا مائل تھا. یعنی دوسروں کے مقابلے میں برابر ہی حضور کا قد انور تھا, میانہ قد تھا. مگر ساتھ اس بات کو بھی تمام نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کی جماعت میں انہی کے ساتھ بغیر کوئی مسند لگائے زمین پر جلوہ افروز ہوتے تھے تو آنے والا حضور کو دیکھ کر ہی پہچان جایا کرتا تھا کہ یہ جسے اعزاز اور تکریم کے ساتھ, اگرچہ وہ اعزاز اور تکریم نہیں مگر آپ بلند نظر آتے, فرمایا کہ آنے والا دیکھ کر ہی پہچان لیتا کہ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہے. تو حضور علیہ السلام ایک تو عام لوگوں کے درمیان بیٹھنا پسند فرماتے تھے, اس میں کسی قسم کی کوئی آر محسوس نہیں فرماتے. جہاں جگہ ملتی حضور علیہ السلام وہاں جلوہ افروز ہو جاتے اور ان کیفیات کو جنہیں میں نے ذکر کیا حضور عام طور پر اس انداز میں بیٹھا کرتے. ایک بات اور حضور علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں ملتی ہے. عام طور پہ جیسے ہم مجلس میں بیٹھے ہوں اور کوئی بزرگ ہستی یا کوئی معزز شخص ہماری مجلس میں آ رہا تو اس معزز اور محترم شخص کے آنے پر ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس چیز سے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے تو منع فرمایا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تکریم کے لیے مت کھڑے ہوا کرو, لیکن حضور علیہ السلام نے اس بات کی اجازت بھی ضرور عطا فرمائی کہ اگر تمہارے قبیلے کا کوئی سردار یا کوئی محترم شخص آئے تو اس کو عزت دینے کے لیے اگر تم کھڑے ہوتے ہو تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت یا حرج نہیں ہے. لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ضرور ارشاد فرمائی, یہ تو ان کا عمل ہے جو استقبال کرتے ہوئے کھڑے ہو رہے, دوسرا وہ عمل جو آ رہا ہے جس کے احترام اور جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوا جا رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش یا آرزو کرے کہ میرے آنے پر لوگ میرے احترام میں کھڑے ہو, یعنی اس کی اپنی خواہش ہو کہ لوگ میرا احترام اور میری عزت اور میری تکریم کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم کو سمجھ لے. اگر کوئی دل میں یہ اس بات کی آرزو اور خواہش رکھتا ہو کہ لوگ مجھے پروٹوکول دیں, میں کہیں جاؤں تو لوگ جناب میرے نعرے لگائیں, میں کہیں جاؤں تو لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں, تو اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ آرزو رکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ آرزو رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں لوگ خود عزت دیتے ہوئے اگر کوئی عمل اختیار کرتے ہیں احترام کا تو انہیں اجازت دی گئی تاکہ جو آ رہا ہے اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی بات پیدا نہ ہو. ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ بڑی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی میں مجلس یا نشست میں آؤں تو تم نہ کھڑے ہوا کرو نہ میرے ہاتھوں کو چوما کرو. تو ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی کہ ہم نے تو ہر بزرگ کو دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں تو ان کے احترام کے لیے ان کے مریدین, ان کے معتقدین, ان کے چاہنے والے ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں,
مگر آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں کہ نہ صرف ہمیں بیٹھے رہنے کا حکم دیتے ہیں بلکہ آپ ہاتھ بھی نہیں چومنے دیتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں بڑا کمزور سا آدمی ہوں، میرا نفس جو ہے وہ بڑا کمزور ہے، آج تم میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہو، آج تم نے میرے ہاتھ چومے، ممکن ہے کل کل میرے کسی عمل کی وجہ سے تمہارے دلوں میں میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے اور تم میرے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہو اور میرے ہاتھ کو نہ چومو، تو ممکن ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ کل تو یہ میرا ہاتھ چومتے تھے، آج نہیں چوم رہے، تو میں اس خیال سے بچنے کے لیے اس عمل سے ہی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہوں، نہ تم کھڑے ہوگے نہ ہی تمہارے اس کھڑے ہونے کو ترک کرنے پر میرے دل میں خیال پیدا ہو۔ اس لیے بعض ہمارے بزرگوں نے اس معاملے کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ اختیار فرمایا کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور حضور پھر فرمایا کرتے میں بھی تو تمہارے جیسا۔ یہ حضور کی ایک عاجزی کا اظہار تھا، مگر حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کائنات میں حضور کی مثل اور مثال کوئی نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں، تم ہی میں سے ہوں، اس لیے میرے اور تمہارے درمیان کسی قسم کی کوئی کیفیت نہیں۔ یہاں یہ جو خوف کی بات کی گئی کہ مجھے حضور کو اس انداز میں بیٹھے دیکھ کر خوف طاری ہو گیا، یہ ایک طرف اشارہ ہے اس حدیث مبارکہ کی جانب جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ 6 چیزوں کے ذریعے سے مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ اس میں جو ایک فرمایا نصرت بالرعب، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات کا جو رعب اور دبدبہ تھا، اگرچہ وہ عاجزی کی کیفیت میں بیٹھے ہیں مگر وہ بھی ایک رعب اور دبدبہ ڈال رہے۔ تو اس پر شارحین نے لکھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے تھے تو اس وقت ایک کافر حضور کے سامنے آیا تو حضور کی کیفیت اور حضور کے جلال کو دیکھ کر اور حضور کے رعب کو دیکھ کر وہ کانپنے لگا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی۔ تو ایک طرف تو حضور کا رعب ہے اور دوسری طرف فوراً آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جمال جہاں آ رہا ہے اور حضور کی وہ عاجزی کا وہ عظیم پیکر ہے کہ جس کے نتیجہ میں صحابہ کرام صبح و شام حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تو حضور کی انداز نشست تھی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تکیہ مبارک تھا۔ حضور اکثر جب جلوہ افروز ہوتے زیادہ دیر تک کہیں بیٹھتے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکیہ مبارک لگا کر اس سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور جناب فاروق اعظم حضرت سلمان فارسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، یعنی امیر المومنین ٹیک لگا کر بیٹھے تھے جناب فاروق اعظم۔ جب سلمان فارسی آپ کے قریب آئے تو آپ نے وہ تکیہ اٹھا کر انہیں پیش کر دیا کہ آپ یہ لیجئے اور اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، جو فرمان رسول تمہیں یاد آیا ہے وہ ہمیں بھی سنا دو۔ یعنی حضرت سلمان کو جب تکیہ پیش کیا گیا تو ان کے ذہن اور خیال میں اس انداز اور اس کیفیت سے کوئی چیز پیش کرنے پر حضرت سلمان کو کچھ یاد آ گیا، تو انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جواب میں کہا کہ تمہیں مصطفیٰ کا جو فرمان یاد آیا ہے وہ ہمیں بھی بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک روز میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور ایک تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ مجھے پیش کر دیا اور ساتھ فرمایا کہ سلمان، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کی تکریم کے لیے اسے اپنا تکیہ پیش کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان بھائی کی تکریم اور اس کی عزت اور احترام کرنا دین میں کس قدر مطلوب ہے کہ اگر تکیہ بطور تکریم دیا جائے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے تو ہم اپنا تکیہ جو ہے سرکا کر اس کی پشت کے پیچھے رکھ دیتے ہیں کہ آپ آرام سے بیٹھیں، تو یہ ایک عزت اور تکریم دینے کا انداز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جناب سلمان فارسی بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس انداز کو اختیار کرتا ہے، عمل کتنا مختصر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی فقہاء نے ذکر کی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر مسلمان بھائی تمہیں دے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا فرمایا کہ اگر وہ تمہیں کھانے کی دعوت دے تو اس دعوت کو رد نہ کیا جائے۔ یہاں رد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ فارغ بھی ہوں، آپ کے پاس وقت بھی ہو، تو بس اپنی سہل پسندی کی بنیاد پر اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔
اگر کوئی مصروفیت ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، معذرت کی جائے اور عذر بیان کر کے معذرت کی جائے، اس کی اجازت ہے، مگر بغیر عذر کے مسلمان بھائی کی دعوت کو رد کرنا حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اسی طرح سے جو تکیہ دینے کا معاملہ ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو تکریم دیتے ہوئے تکیہ پیش کرے تو فرمایا کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ فوراً لے لے، وہ لوٹائے نہیں کہ نہیں آپ رکھیں۔ اکثر کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی تکیہ تمہیں دے تو اس تکیے کو لے لیا جائے اور اپنے پاس رکھ لیا جائے کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور فقہاء نے منع فرمایا کہ اس تکیے کو واپس نہ لوٹایا جائے۔ اور بعض کا یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص عطر پیش کرے، وہ عطر چاہے وہ ڈبیا میں بند کر کے تحفتاً دے دے یا پھر وہ عطر آپ کے ہاتھوں پر لگا رہا، تو فرمایا کہ اس سے بھی منع نہیں کرنا چاہیے، اس عطر کو لگوا لینا چاہیے۔ یہاں ذرائع تفنن مجھے وہ بات یاد آتی ہے، ہمارے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جنہوں نے تبیان القرآن لکھی، شرح صحیح مسلم لکھی، تبیان الفرقان لکھی، نعم الباری بخاری شریف کی حدیث کی شرح انہوں نے 15 جلدوں پر لکھی، بہت بڑے محدث گزرے، حال ہی میں 4-5 سال قبل ان کا وصال ہو۔ انہیں کسی شاگرد نے اسی طرح ڈبیا میں جو وہ پیش کی عطر، تو آپ نے وہ خوشبو لی اور اپنے ہاتھ سے لگانے لگ گئے۔ انہوں نے کافی ساری لگا لی، کافی ساری لگا کر جب وہ بند کر کے واپس دینے لگے تو شاگرد نے کہا حضرت یہ آپ ہی کے لیے، تو آپ جواب میں ذرائع تفنن فرماتے کم وقت پہلے بتاتا نا کہ یہ میری ہے تو میں کم لگاتا۔ تو یہ ہے کہ یہ خوشبو کا جو تحفہ ہے اسے پسند بھی کیا گیا اور اس کے لیے بطور خاص کہا گیا کہ اسے رد نہ کیا جائے، اگر کوئی ہاتھ پر لگائے یا تحفتاً دے تو اس تحفے کو قبول کیا جانا چاہیے۔ بعض علماء نے اس جانب اشارہ کیا۔ تو حضور علیہ السلام کے بیچنے اور تکیہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے بارے میں فرمایا، حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں پہلو پر تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا، یعنی بائیں سمت حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ایک روز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کیا میں تمہارے بڑے کبائر یعنی کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، یعنی ایک طرح سے جیسے سکون کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، حضور علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات کہنا بھی بڑا گناہ ہے۔ اور حضور یہ جملے بار بار دہراتے تھے، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں تک حضور نے کثرت کے ساتھ اسے دہرایا کہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور علیہ السلام اب خاموش ہو جائیں، اور ہمیں اس پر وعید اترنے کا اندیشہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات پر کوئی وعید مزید اللہ رب العزت کی جانب سے نازل نہ ہو جائے۔ پھر ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ ٹیک لگانا تو ثابت ہے، مجلس میں حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں، بائیں سمت بائیں پہلو پر حضور ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، مگر حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے اما انا فلا آکل متکئا، میں تو وہ ہوں جو کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کی کہ حضور علیہ السلام نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا، یا حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ اسی طرح سے جناب ابو جحیفہ کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت علی بن اکمر بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کبھی کھانا تناول نہیں کرتا اور میں ٹیک لگا کر کبھی بھی کوئی شے نہیں کھاتا۔ تو یہ بھی اس بات سے ثابت ہوا کہ ہمیں ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا گیا، اور حضور علیہ السلام نے بھی اسے سخت ناپسند فرمایا، کیونکہ ٹیک لگا کر بیٹھ کر کھانا ایک طرح سے رعونت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اور ایک بات اور جو اس دن بھی رہ گئی تھی تناول کے انداز میں، ایک ہاتھ سے جو روٹی کا توڑنا ہے اس سے بھی منع کیا گیا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے روٹی ہوتی ہے تو دوسرے ہاتھ میں عام طور پہ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کہیں اور مشغول ہو، تو ہم ایک ہاتھ سے روٹی توڑتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ روٹی کو ایک ہاتھ سے نہ توڑا جائے۔ اور بطور خاص یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں یعنی حجرے میں
روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، صاف کیا اور اسے کھا لیا، اور ساتھ فرمایا کہ رزق کی قدر اور عزت کرو، اگر یہ تم سے روٹھ جائے تو پھر یہ رزق واپس پلٹ کر نہیں آتا. اس لیے رزق کا بطور خاص ہمیں اس کا عزت اور احترام، اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں غذائیں عطا فرمائی ہیں اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس شکر کی بدولت رب کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل ان نعمتوں میں مزید ہمارے لیے فراوانی فرما دے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.